السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید ہی کے حوالے سے قرآن کا ایک اہم عنوان اور موضوع جس کو احسن القصص قرار دیا گیا، یعنی قرآن مجید میں یوں تو بہت سارے قصے ہیں، واقعات ہیں، لیکن قصے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا، یعنی قصوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا قصہ۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے قصے ہیں، جتنے واقعات ہیں، وہ صرف دور ماضی ہی کا حصہ نہیں ہیں، وہ دور حال کا حصہ بھی ہے اور دور مستقبل کا حصہ بھی ہے۔ اور قوموں میں اور دھرموں میں قصوں اور کی حیثیت، کہانیوں کی حیثیت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں اور قرآن میں قصوں کی جو حیثیت ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی قصہ بغیر ہدایت اور رہنمائی کے نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے کچھ رہنمائی، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اہل ایمان کے لیے جو پیغام ہیں اور اہل انسان کے لیے جو پیغام ہیں، دونوں طرح کا پیغام ہے اس میں۔ اہل کفر کے لیے بھی اس میں عبرت ہے اور اہل حق کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہیں وہ حق اور باطل کی تحریک لیے ہوئے ہیں، اور اہل حق کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اللہ نے اس کو بیان کیا، اور اہل باطل کا کردار کیا ہوتا ہے اور اہل باطل کے اصل ہتھیار اور حربے کیا ہوتے ہیں، اور اہل حق کے اصل ہتھیار اور حربے کیا ہوتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہے، دونوں بھی پہلو اس میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی حیثیت اور اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید ایک طرح سے واحد صورت ہے
کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو تقریباً 12 رکوعات پر مشتمل ہے، جن میں سے 6 رکوع 12ویں پارے میں ہیں اور 6 رکوع 13ویں پارے میں ہیں، اور اس لحاظ سے بھی اس کی حیثیت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ قصہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک سوال کے جواب میں نازل کیا تھا۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور مکہ میں آپ دعوت دے رہے تھے، یعنی گویا کہ دور مکی کے آخری دور میں آپ تھے، اور مشرکین کی طرف سے مخالفت بھی زوروں پر تھی، اور کچھ اہل ایمان ہجرت کر کے مدینہ بھی پہنچ چکے تھے۔ تو اب یہود کے کان کھڑے ہو گئے کہ اسلام اب مکہ کے علاوہ مدینہ میں بھی آ رہا ہے، مدینہ میں بھی آ چکا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہود کی جو سازشیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرما دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دشمنی میں سب سے زیادہ شدید اپنا دشمن یہود کو پاؤ گے، ضرور ضرور تم دشمنی میں شدید یہود کو پاؤ گے، اور دوسرے نمبر پر مشرکین یعنی شرک کرنے والے۔ تو ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، لیکن یہود کی سازشیں وہیں سے شروع ہو گئی، تو انہوں نے تو ایک سازش کے طور پر یہ سوال کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی سازش کا جواب دے کر انہی کو کٹ گھرے میں کھڑے کر دیا۔ اور یہود نے جس پس منظر میں یہ سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل دراصل ان کا وطن تو فلسطین تھا، لیکن یہ پھر مصر کیسے جا کر مصر کیسے بس گئے، مصر کیسے پہنچے، اور ایک یہود مدینہ کے ایمان والوں کو جو اسلام کی طرف آمادہ ہو رہے تھے، مائل ہو رہے تھے، تو جو اشکال ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت میں، اسلام کی دعوت کی مخالفت میں جو دلیل دے رہے تھے، اس دلیل کا بھی ایک طرح سے اس صورت کے ذریعے سے جواب دے دیا گیا۔ یہود مدینہ کے لوگوں کو جو بہت سیدھے سادے تھے، مخلص تھے، ان کو باور کرا رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ دین اگر یہ سچا ہیں تو پھر ان کے خاندان کے لوگ اور ان کے شہر کے لوگ، وطن کے لوگ ان کے دشمن کیوں ہو گئے، ان کے مخالف کیوں ہیں؟ اور جب مکہ کے لوگ ان کے دشمن، ان کے مخالف ہیں، تو یقیناً اس دین میں اور ان کی دعوت میں نقص ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمزوری ہے، اور اگر ان کی دعوت صحیح ہوتی، سچی ہوتی، تو سب سے پہلے مکہ والے اس کو قبول کرتے اور آپ کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ میں اتنے شدید حالات ہیں دشمنی اور مخالفت کے کہ مکہ میں اہل ایمان کا رہنا بہت مشکل ہے، اور ان کو مدینہ میں آ کر پناہ لینی پڑ رہی ہے، تو یقیناً یہ دین، یہ صحیح دین، سچا دین نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے سچے نہیں ہیں۔ تو سورہ یوسف کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ کسی کی اگر مخالفت ہو رہی ہے، کسی کی اگر دشمنی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ جھوٹا ہیں اور واقعتاً وہ غلط راستے اور غلط طریقے پر ہے۔ سورہ یوسف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ جو الزام لگا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والوں پر، یہ الزام ان پر چسپاں کر دیا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، خود بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا،
تم نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہی کا دور ہے، شاید 100 سال کا فرق رہا ہوگا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی وہ بڑھاپے میں ہوئی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی صورت میں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں دے دی گئی تھی، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے اور 11 بھائی، گویا کہ زیادہ سے زیادہ 100 سال کا فرق رہا ہوں گا۔ اور ویسے بھی جو دادا ہوتے ہیں، بہت سارے دادا اپنے پوتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ پڑ پوتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر جوانی میں ان کا نکاح ہوا ہے تو کچھ پڑ پوتوں کو بھی دیکھ لیتے اپنی زندگی میں، لیکن پوتوں کو دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ آج سے 4000 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2500 سال پہلے کا۔ تب یہ مکمل تسلسل کے ساتھ تو قصہ بیان نہیں کیا جاتا، اس کے لیے تو اور دروس درکار ہے، لیکن ایک خطبہ ہو یا 2 خطبے ہوں۔ گزشتہ بھی ہم نے کوشش کی تھی، اور جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 عنوان کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یا اس کے پیغام کو پیش کیا گیا تھا، لیکن جب 12 رکوعات میں پھیلا ہوا ہے قصہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک خطبے میں 2 خطبے میں وہ تسلسل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن کچھ بنیادی نکات اور قصے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اور اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق جڑ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے فتح کے موقع سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے پوچھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، تو مشرکین نے جواب دیا تھا، سرداروں نے، کہ ہم آپ سے اچھی امید لگاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک اور برتاؤ کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہی الفاظ استعمال کیے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیے تھے کہ انتم لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تم پر کوئی زبردستی اور ظلم کرنے والا نہیں، میں انتقام لینے والا نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ تو آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی تھی، اور ان کے جو بھائی ہے 10 بھائی وہ مجبور اور محتاج ہو کر وہ مصر پہنچے تھے، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آج میں تم سے کوئی انتقام بدلہ لینے والا نہیں۔ کس سے حضرت یوسف علیہ السلام میں حق کی بھی تاریخ ہے اور باطل کی بھی تاریخ ہے، اور اہل حق کے پاس جو حربے اور ہتھیار ہوتے ہیں جن کو اہل حق استعمال کرتے ہیں، اور اہل باطل کے پاس جو ہتھیار اور حربے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، ایک تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے، کس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ حسد اور جلن اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی، اور حسد اور جلن کے لیے بہت دور کا ہونا ضروری نہیں ہے، دشمن قوم کا ہونا اور مخالف قوم سے تعلق رکھنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی صلاحیت اور قابلیت ہے تو یہ صلاحیت اور قابلیت اور اس کے اندر خوبی کا ہو جانا یہ حسد اور جلن کے لیے کافی ہے، اور یہ حسد اور جلن کے کرنے کے متعلق بہت دور کی رشتہ داری اور دور کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی
کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ قریبی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 10 بھائی، تو ان کا رشتہ قریبی تھا، باپ ایک ہی تھا، اگرچہ مائیں ان کی الگ الگ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسد اور جلن کیا۔ اور یہ حسد اور جلن کی جو ابتدا ہے، اس کی ابتدا ابلیس ہی کے ذریعے سے پڑ چکی ہے۔ ابلیس نے حسد اور جلن ہی میں آ کر اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، کہ اس کو حسد اور جلن ہو گیا حضرت آدم سے، انسان سے، کہ میں بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا آدم کیسے ہو گیا، انسان مجھ سے بڑا کیسے ہو گیا۔ اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹوں کو اپنا شکار بنایا۔ چنانچہ حسد اور جلن کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی تاریخ ہے، اس کے لیے کوئی خامی اور کوئی غلطی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ حابل اور قابل کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ قابل نے جو حسد اور جلن کیا، کس بنیاد پر؟ بنیاد صرف یہ تھی کہ حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ کون سی بات تھی حسد اور جلن کی؟ اس پر تو اس کو احساس اور نادم ہونا چاہیے تھا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اپنی کمزوری کو دیکھتا، اپنے عیب کو دیکھتا، لیکن قتل کا اس نے ٹھان لیا اپنے بھائی کو، اور حابل کو اس نے قتل کر دیا۔ تو معاشرے میں آج بھی وہی تاریخ چل رہی ہے، ملکوں میں اور دنیا میں بھی وہی تاریخ چل رہی ہے۔ اہل باطل کے پاس بھی وہی ہتھیار اور حربے ہیں، اور اہل حق کے پاس بھی وہی ہتھیار اور حربے ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رہنمائی ہے، موجودہ دور کے لیے بھی رہنمائی ہے اور آئندہ دور کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ حسد اور جلن یہ باطل تحریک کا سب سے پہلا ہتھیار ہوتا ہے، اور دوسرا ہتھیار اور حربہ ظلم کرنا۔ پہلے حسد اور جلن کیا قابل نے اور بعد میں قتل کر دیا، ظلم ہوا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی پہلے حسد اور جلن کیا، اور کس وجہ سے کیا؟ کہ وہ جو مقام و مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نزدیک حاصل تھا اور یعقوب علیہ السلام کے نزدیک حاصل تھا، وہ مقام و مرتبہ انہیں نہیں تھا۔ تو زیادہ مطیع اور فرما بردار انہوں نے ہونا چاہیے تھا کہ اس خلا کو، اس کمی کو دور کرے، لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا۔ تو گویا کہ شیطان کا بھی جو سب سے پہلا ہتھیار حربہ ہوتا ہے وہ انسانوں کو حسد اور جلن میں مبتلا کرتا ہے، پھر ظلم کا ذہن بناتا ہے، ظلم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اور تیسرا ہتھیار اور حربہ اہل باطل کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الزام لگانے کا، اور چوتھا جھوٹ کا۔ حسد، جلن، ظلم اور الزام اور جھوٹ، یہ 4 بنیاد پر باطل تحریک ماضی میں بھی چلی ہے اور آج بھی چل رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل حق کے پاس بھی کچھ ہتھیار اور حربے ہوتے ہیں، اور وہ بھی 3-4 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار اور حربہ لیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو حربہ اور ہتھیار لیا تھا، اس کے مقابلے میں ان میں سب سے پہلا ہتھیار تھا تقوی کا، تقوی کی روش، تقوی کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے ڈر اور خوف کو۔ اور دوسرا ہتھیار اور حربہ سچائی کا۔ یہ جھوٹ کا ہتھیار اور حربہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اہل حق سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور تیسرے صبر کا ہتھیار اور حربہ، صبر کا ہتھیار اور حربہ، اور نیکی کا ہتھیار اور حربہ۔ نیکی کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتے، حسن سلوک کو اہل حق نہیں چھوڑتے، صبر کو بھی نہیں چھوڑتے، سچائی کو بھی نہیں چھوڑتے، اور تقوی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین،
تحقیق کے پوچھنے والوں میں نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور واقعے میں اور ان کے بھائیوں میں. جیسے کہ تم نے الزام لگا دیا کہ مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر دیا, ٹھکرا دیا, تو یقیناً یہ دعوت غلط دعوت ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, تبھی تو مشرکین نے اس کو جھٹلا دیا. تو تم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو, تم اپنی ماضی کی تاریخ میں جھانک کر دیکھو, کون سا قصور تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کر کے ان کو 20-22 سال کی غم کی تکلیف میں مبتلا کیا, جدائی کی تکلیف میں مبتلا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام میں کون سا ایسا نقص تھا اور قصور تھا کہ تم نے ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا؟ پہلے تو قتل کا منصوبہ بنایا, لیکن ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ لا تقتلوا والقوا فی غیابۃ الجب, قتل مت کرو بلکہ ایک کنویں میں لے جا کر ڈال دو کہ قافلے والے آئیں گے اور وہ اٹھا کر لے جائیں گے اور ہمارا پیچھے چھٹ جائے گا یوسف سے. لیکن حسد اور جلن کس بنیاد پر؟ شیطان نے ان کے ذہن اور دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بھی ان کا الزام تھا. یہ الزام ہے بدگمانیاں ہوتی ہے اور پھر وہ الزامات میں تبدیل ہوتی ہے. تو بدگمانی انہوں نے کی. آج بھی اہل حق کے ساتھ اسی طرح کی بدگمانیاں ہیں اور اسی طرح کا الزام ہے. تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ڈال دو, اور پھر لے جا کر انہوں کنویں میں ڈال دیا, اور پھر جھوٹ کا سہارا, جھوٹ کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. حسد اور جلن اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر الزام کا ہتھیار تو پہلے استعمال کر لیا تھا, بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی یہاں سے پھر سیرت شروع ہو جاتی ہے. یقیناً آزمائش تھی اس میں. اہل حق کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور جب باطل کی اور بیرون کی مخالفتیں کم ہوتی ہے, بیرون کی دشمنیاں کم ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اندرون کی دشمنیوں سے, اندرون کی مخالفتوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. بہت سارے لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ چاہتے تھے, اس بنیاد پر ان کے بھائیوں نے یہ معاملہ کیا. یہ الزام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی, اور آزمائش خصوصیت کے ساتھ اس لیے تھی کہ معاشرے میں آپ کے قوم میں کوئی دشمن نہیں تھا. آزمائش تو شرط ہے نا اللہ کے نزدیک. معاشرے کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف دینے والا نہیں تھا. جس بستی میں آپ تھے, کنعان کی بستی, وہ پوری کی پوری بستی آپ کا ادب و احترام کرتی تھی, پوری بستی کے آپ سربراہ تھے. لیکن آزمائش شرط ہے نا اللہ کے نزدیک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 10 بیٹوں کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمایا, امتحان لیا. یعنی گھریلو آزمائش اپنوں کی طرف سے آنے والی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. کیسی تکلیف پہنچی ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام کو, ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کہ بھیڑیے نے کھا لیا, ایک جھوٹا خون بھی قمیص پر لے آئے, لیکن یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعہ کچھ اور ہے. لیکن یہ بات تو بالکل طے تھی کہ کوئی بڑا سانحہ پیش آیا, اور یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو مجھ سے اب جدا کر دیا گیا. تو ایک بات ہے تم نے گھڑ لی ہے فصبر جمیل, لیکن صبر ہی بہتر ہے. صبر کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صبر کہتے کس کو ہے. یعنی اس موقع پر اب ہمت اور جرأت سے کام لینا, اور جو تکلیف مجھے ذہنی تکلیف پہنچی ہے, پہنچ رہی ہے اور اب پہنچنے والی ہے اور مزید, تو اس تکلیف پر صبر ہی بہتر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر
آزمائش جو کہا گیا کہ آزمائش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، لیکن آزمائش میں انعام بھی ہوتا ہے۔ ادھر اہل کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے ڈھیل مہلت اور پھر عذاب کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 بیٹوں کو ڈھیل دی، یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کو ڈھیل دی، کنویں میں ڈالنے کی بھی ڈھیل دی اور اس کے بعد میں زندہ رہنے کی بھی ڈھیل دی، لیکن ڈھیل اور مہلت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، اور اسی دنیا میں پھر ان پر عذاب آئے شرمندگی کی صورت میں، یوسف علیہ السلام کی محتاجی کی صورت میں، اور جس نوعیت کا جرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نوعیت کی سزا بھی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہم سے بڑھنا چاہے، ہم سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل نہ کر لے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت اہل کفر کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور جو اسلام کا نام لے کر اس طرح کی نافرمانی کرتے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے نافرمانی کرتے ہیں، تو جرم جیسا ہوتا ہے ویسی سزا ان کو دی جاتی ہے۔ تو ان کو چڑ تھی نا، یوسف علیہ السلام کے اونچے مقام مرتبے سے چڑ تھی، تو پہلے تو محتاج ہو کر جانا پڑا، کشکول لے کر جانا پڑا اناج لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر شرمندگی کی اور آنکھوں کو نیچے کر کے پھر کھڑے رہنا پڑا۔ جب یہ معلوم ہے یوسف علیہ السلام نے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا جواب تھا؟ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا۔ اب وہ معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ نے کتنا معاف کیا اور کتنا نہیں معاف کیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی فتوے کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے منشے اور مرضی کی بات ہے۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس دور کے جو اہل کفر تھے، اسلام کے جو دشمن تھے، ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ رکھی ہے، اور اس وقت کے جو اہل ایمان تھے ان کے سامنے بھی تاریخ رکھی ہے کہ آج تم مکہ میں پریشان ہو، تم مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی مکہ کنعان سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، بلکہ ان کو نکال دیا گیا تھا، اور بہت ہی غلط طریقے سے، بہت ہی یوں سمجھ ظلم کے طریقے سے۔ لیکن کیا ہم نے ان کو مصر کا بادشاہ نہیں بنایا؟ تو ہم اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو کسی مقام پر لے جا کر وہاں تم کو حکمراں بنا دیں گے، اور جس شہر سے تم نکل رہے ہیں تو وہ شہر میں بھی ہم تم کو غالب کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب 22-23 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی جو سنت ہے، اپنی پالیسی ہے، اپنا منصوبہ ہے تو پورا کر دیا۔ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ 20-22 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے، جس طرح سے 13-23 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائش میں رہے، کیا دور مکی اور کیا دور مدنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آزمائش میں رہے۔ وہاں سے ایک قافلے نے آپ کو لے جا کر مصر میں بھیج دیا، لیکن آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی آسانی کی سنت بھی رہتی ہے، تو جیسی جیسی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ ویسے ویسے دروازے کھول رہا تھا۔ تو جس شخص نے مصر میں خریدا تھا وہ حکومت میں بڑے عہدے پر تھا، عزیز مصر۔ عزیز کا جو لفظ ہے عربی میں غالب کے لیے استعمال ہوتا ہے، طاقت اور قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا کہ حکومت میں کوئی فوج کا وزیر تھا یا پولیس کا وزیر تھا، اس نوعیت کا عہدہ اس کے پاس تھا۔ تو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں پہنچا دیا، اور کتنا ذہین تھا اور کتنا شریف تھا عزیز مصر، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خریدا تو اس نے غلام کی حیثیت سے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر بیوی سے اس نے کہا، اور یہ سورہ یوسف میں ہے کہ اکریمی بیوی سے کہتا ہے عزیز مصر، اس کی عزت کرنا، یہ اللہ کی سنت۔ جس طرح سے ابلیس استعمال کر رہا تھا 10 بھائیوں کو، تو اللہ تعالیٰ بھی استعمال کر رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرتا ہے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو اللہ اپنی فوج کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے استعمال کیا عزیز مصر کو، اور اس نے کہا کہ اقریبی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور اعزاز کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس عزت کے ساتھ گھر میں رہنے لگے، لیکن ابھی آزمائش کے اس مقام کو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں پہنچ سکے تھے، نہیں چھو سکے تھے کہ جس آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکومت بھی دے دیتا ہے، اور حکومت کی نعمت بھی ملنے والی تھی۔ یقیناً یہ کنویں سے اور باپ کی جداگی کی جو تکلیف تھی، کنعان سے جداگی کی جو تکلیف تھی، گھر والوں سے جداگی کی جو تکلیف تھی، تو ایسے معزز گھر میں اور ایسے بڑے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا کر وہ تکلیف کچھ کم کی تھی۔ لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، سورہ نشرہ میں جو 2 مرتبہ یہ بات آئی ہے وہ یوں ہی نہیں آئی ہے۔ ایک ہی مرتبہ کی آزمائش نہیں ہوتی اور ایک ہی پھر انعام نہیں مل جاتا، انعام آزمائش ہوتی ہے، انعام ملتا ہے، اور پھر اور ریپیٹ ہوتی ہے آزمائش، اور دوبارہ آزمائش آتی ہے اور پھر دوبارہ اس کا انعام ملتا ہے۔ تو آزمائش آئی تھی، اب دوسری آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ عورت فریفتہ ہو گئی، یہ بھی کچھ کم آزمائش نہیں تھی۔ اور ایک نیک شخص کے لیے، متقی کے لیے، ایک نبی کے بیٹے کے لیے، اور پھر اس کی درخواستوں کو مسترد کرنا، جس کے گھر میں رہ کر وہ کھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو یہ ٹھکانہ ملا ہے، اور اس کو ناراض کرنا اتنا آسان نہیں۔ لیکن یہی اہل حق کا کردار ہوتا ہے کہ چاہے ان کے سامنے گناہ کے مواقع پیش ہو جائے، اور بہت آسانی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کچھ کرنا پڑے الگ سے کچھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس طرح کا، لیکن عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈالنے لگی اور فریفتہ ہو گئی اور تقاضا اور مطالبہ کرنے لگی کہ حیث قال معاذ اللہ، کہ میری یہ خواہش پوری کر۔ یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نے کہہ دیا ممبر پر کھڑے ہو کر، آپ نے سن لیا، منظر کو سامنے رکھیے، اور خاص طور سے آج کے اس ماحول کو سامنے رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو، کس حالت میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، کتنی یوں سمجھ لیجیے گھر سے دور بے بسی کی حالت، اور پھر اس کو یہ جواب دے دینا کہ اللہ کی پناہ، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ یہ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور جب زیادہ پھر وہ کوشش کرنے لگی، ہاتھوں کا بھی استعمال کرنے لگی، طاقت اور قوت کا استعمال کرنے لگی، تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف بھاگ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ لیکن ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا باہر نکلنا، قمیض پکڑ کر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی کہ قمیض کے ذریعے سے کم از کم یوسف علیہ السلام رک جائیں گے، لیکن قمیض پھٹ گیا، یوسف علیہ السلام نہیں رکے گناہ سے بچنے کے لیے۔ یہ ایک مومن کی شان اور پہچان ہوتی ہے، چاہے کس حالت میں بھی ہو، وہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان استعمال کر رہا تھا، جیسا کہ اللہ نے استعمال کیا عزیز مصر کو، تو شیطان نے استعمال کیا عزیز مصر کی بیوی کو۔ تو فوراً بیوی نے الزام لگا دیا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر، یعنی گویا کہ اس نے پورا الزام یہ لگا دیا کہ جو کچھ معاملہ ہوا یہ میرے ساتھ دست درازی کر رہا تھا، اور میں نے پھر بچنے کے لیے یہ سب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہی مجھ کو اپنے طرف آمادہ کر رہی تھی، وہ شہید شاہد من عالیہ، بات یہ چل رہی تھی تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو وہ بیوی کے رشتہ داری سے تعلق رکھتا تھا، اس کے قریب سے تعلق، اس لیے عالیہ کا لفظ ہے کہ جو بیوی کا کوئی رشتہ دار تھا، قریبی تھا، اس نے گواہی دی کہ اگر قمیص اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، کہ بیوی اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہی ہوں گی، سامنے سے قمیص پھٹ گیا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے، اور بیوی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، عورت پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ
قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر نے بھی سمجھ لیا. عزیز مصر پر بھی بات واضح ہو گئی, شوہر پر بھی بات واضح ہو گئی کہ اس میں قصور بیوی کا ہے. تبھی تو عزیز مصر کے کلمات ہے یوسف عارضاً ھذا واستغفری لذنبکی انکی کنت من الخاطئین. کتنا ذہین تھا, عورت کے سامنے بڑے بڑوں کی ہمت جواب دیتی تھی. اتنا عورت کو ناراض کرنے کی اور عورت کی غلطی کو غلطی کہنے کے سلسلے میں بڑے بڑے شوہر جو ہے تو ہار جاتے نا. اور یہ تو غلام کی حیثیت سے لا کر اس نے رکھا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہتا کہ یوسف عارضاً ھذا, اے یوسف معاملے کو درگزر کر دے, چھوڑ دے جو کچھ ہوا. اور اپنی بیوی کو نصیحت کرتا تھی واستغفری لذنبکی, اپنے گناہ کا استغفار کر, گناہ سے مغفرت چاہ. انکی کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا کار ہے, تیرا ہی قصور ہے, اس میں تیرا ہی قصور ہے. اللہ استعمال کر رہا تھا عزیز مصر کو. لیکن بہرحال شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ہے, تو اور بھی اس نے استعمال کیا. اور بھی جو عزیز مصر کی بیوی کی چاہنے والی عورتیں تھیں تو وہ اس نے ان کے ذریعے سے بھی آمادہ کرنا چاہا. اور وہ دوسری عورتیں بھی پھر ڈورے ڈالنے لگی یوسف علیہ السلام کے لیے. پھر یہاں سے اور آزمائش کہ اب اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. پاک دامنی کی زندگی کے ساتھ, تقوی کی زندگی کے ساتھ اس گھر میں اب یہاں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. اب معاملہ ابھی تک صرف عزیز مصر کی بیوی کا تھا, لیکن اب تو اور بھی وزیروں کی بیویاں وہ ڈورے ڈال رہی ہے. جمع کے الفاظ قرآن مجید میں وہ گویا کہ مطلب اب ایک ہی عورت کی بات نہیں تھی, اور بھی عورتیں فریفتہ ہو گئی تھی. تو رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. رب السجن احب الی, اے میرے رب مجھے تو جیل میں جانا پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے عورتیں بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ, اور اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو, ان کی چال بازیوں کو دور نہیں کیا, أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے, وہ گناہ کی زندگی کے مقابلے میں وہ جیل کی زندگی کو پسند کرتا ہے. جیل اہل حق کے لیے دعوت گاہ بھی ہوتی ہے, ماضی میں بھی دعوت گاہ رہی ہے جیلیں. تعلیم و تربیت گاہ بھی اہل حق کے لیے جیلیں رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج امت مسلمہ کے بہت سارے افراد صرف جیل سے بچنے کے لیے, جیل کے ڈر کے اندیشے سے بہت سارے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے. سیاسی قسم کے گناہوں میں آج امت مسلمہ جو مبتلا ہیں وہ صرف یہ پکڑ دھکڑ کا ڈر و خوف ہے, جیل کا ڈر و خوف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یوں ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے اب جیل سے باہر کی زندگی, گھر میں رہ کر زندگی گزارنا اب ذرا مشکل ہو گیا تھا, آسان نہیں رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام دعا کر رہے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے میرے رب میں تو مجھ کو تو جیل زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہے. بہرحال یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی تھی, خواہش بھی تھی, اور پھر تدبیر کے طور پر بھی یہی عزیز مصر پر اور بھی وزیروں پر یہ بات واضح ہوئی کہ جیل میں ڈال دیا جائے. لیکن جیل میں تو انہوں نے ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو قصوروار بتا کر, مجرم ٹھہرا کر کہ یہ ہماری عورتوں پر آ کے عورتوں پر دورے ڈال رہا تھا. معاشرے میں یہی چیز عام کی گئی, اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا جب قاصد رہائی کا پیغام لے کر پہنچا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے قاصد کو جواب دیا تھا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا, ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن, اور عورتوں کے متعلق تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. لیکن الزام لگا دیا تھا یوسف علیہ السلام پر کہ انہوں نے اس نے یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ دست درازی کر رہا تھا. تو جب تک کہ یہ الزام کی صفائی نہیں ہو جاتی تب تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو یہاں سے اب یہ ایک آزمائش کی امتحان جیل کی, لیکن یہاں سے جیسے ہر آزمائش کے بعد اللہ کا امتحان ہوتا ہے, بڑی آزمائش تھی تو بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے, بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا. اور حکومت تک پہنچنے کے لیے یہی آپ کے لیے جیل ذریعہ بنی. جیل میں آپ رہے, وہاں آپ نے قیدیوں کو دعوت بھی دی
دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک ان کی تعبیر بتلائی، تعبیر کے نتیجے میں ایک رہا ہو گیا، وہ بادشاہ کا خاص ملازم تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کسی نے نہیں بتایا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، 7 ہری بالیاں ہیں، کوپلے ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ خواب دیکھا تھا مصر کے بادشاہ نے۔ تو وہ شخص جو رہا ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق، تو اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت تازہ ہو گئی، شکل تازہ ہو گئی، سیرت اور شخصیت تازہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو جیل میں ہے، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اس کو جیل میں بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلا دی، ورنہ عام طور سے تو قیدی حکومت کے اور اس کے دشمن ہوتے ہیں نا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو 7 سال اچھے آنے والے، اچھی بارش ہوں گی، تو اس میں جو فصل ہوں گی تو سب فصل استعمال نہیں کر لینا، کچھ بچا کر رکھنا اور اس کے خوشوں میں رکھنا، اس لیے کہ نکال کر رکھیں گے تو فصل خراب ہو جائے گی۔ تو قدرتی وہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کیا، آج بھی ہے، لیکن آج کاشتکار اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، سب وہ صنعت کاروں کے، سرمایہ داروں کے محتاج اور غلام بن گئے۔ انہوں نے جو ویئر ہاؤس اسی لیے بنائے گئے کہ تاکہ ان سے آسانی کے سستے میں خرید کر اور پھر بعد میں قیمت بڑھا کر انہی کو دینا، معاشرے کو دینا اور اس کا فائدہ خود حاصل کرنا۔ تو 7 سال میں جو فصل، جو بارش اچھی آئیں گی، فصل اچھی ہوں گی، تو خوشوں میں سے، بھٹوں میں سے اتنے نکالنا جتنی ضرورت ہے اور باقی کو رکھنا، تاکہ جو قید سالی کے پھر 7 سال آنے والے ہیں وہ فصل تمہارے کام آ سکے گی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ جیل میں ہے وہ، ہم نے اس کو مجرم بنا کر جیل میں ڈال دیا، اور اس کو اتنی فکر ہے کہ خواب کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تو اچھی بارش ہوگی اور اس کے بعد پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قید کے آئیں گے، اور اس میں تم کو یہ طرح سے انتظام کرنا۔ تو بادشاہ نے رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ رہائی کا صرف رہا کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیا، قرآن مجید میں استخلص لنفسی، اپنے نفس کے لیے خالص کر لیا، یعنی بعد سے پوری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اور پھر وہ قید پڑا، اس قید کے اثرات پھر کنعان پر بھی پڑے، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 10 بیٹے غلہ لینے کے لیے پہنچے، یوسف علیہ السلام نے غلہ ان کو دے دیا، پہچان لیا، لیکن ہدایت کر دی کہ اس کے بعد جب آنا تو بنیامین کو بھی ساتھ میں لانا۔ اپنا راز انہوں نے اس وقت فاش ظاہر نہیں کیا تھا، بنیامین کو بھی ساتھ میں لانا جو ان کا حقیقی بھائی تھا، اور اگر نہیں تم نے لائے تو پھر تم کو غلہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام سے جا کر انہیں کہا کہ اب ایسی ہم کو بات کہہ دی گئی ہے کہ اب دوبارہ غلہ لانے کے لیے بنیامین کو ساتھ میں لے جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ساتھ میں لے کر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی راز فاش نہیں کیا، البتہ ایک تدبیر کے تحت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب جانے لگے تو ان کے سامان میں ایک بادشاہ کا خاص پیالہ رکھ دیا تاکہ ان کو روکنے میں مدد ملے۔ اور پھر یہ اعلان کو ہمارے پیالہ چوری چلے گیا، اور جس کی گٹھری میں اور جس کے سامان میں نکلے گویا کہ چور ہے۔ تو بہرحال اس نتیجے میں بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ بنیامین کو روکنے کے بعد پھر ان کے بھائی گئے اپنے باپ کے پاس، تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ بنیامین نے چوری کی اور اس کے نتیجے میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر بھی یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب آئے ان کے پاس کوئی پونجی نہیں تھی۔ تصدق علینا، جو کچھ پونجی تھی وہ پونجی ختم ہو گئی، ہم پر احسان کر خیرات کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جبکہ تم جاہل تھے، جب تک تم نے تو سوچا نہیں سمجھا نہیں۔ تو پھر ان کی نظر پھر پڑی ماضی پر چلے گئی اور غور سے دیکھنے لگا، لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ان کے قریبی تھے بنیامین، نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، فمنن علیہ، ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا قمیص لے، باپ کی انہوں نے اطلاع دی کہ باپ کی بینائی بھی جا چکی تھی، غم میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یہ قمیص لے جاؤ
ادھر سے قافلہ روانہ ہوا، حضرت قمیص لے کر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ایک طرح سے وہی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہو گئی، اور کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر میں سے کہا کہ تم تو سٹیا گئے، یہ تمہاری یادداشت، تمہاری ذہنی حالت اب صحیح نہیں رہی، اتنے مدت گزر گئی، اب کہاں یوسف دنیا میں ہے۔ لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام سے صرف ملاقات نہیں ہوئی، یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کے 30 سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھے، 20-22 سال غم میں گزرے تھے نا ان کے۔ اللہ کے لیے لازم تھا نا، جس نوعیت کی آزمائش آتی ہے اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ امتحان بھی دیتا ہے، کہ جب 20-22 سال یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم انہوں نے برداشت کیا تو ان کو بلائے، پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر حضرت یعقوب بھی اور بیٹے بھی وہ آ گئے، اور ان کے 30 سال کے بعد حضرت مصر میں پہنچنے کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ تقریباً 130 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر وہاں ایک طرح سے جواب دیا گیا پھر یہودیوں کی، یہ بنیاد تھی۔ مصر میں ان کا اصل وطن فلسطین تھا، مصر کیوں پہنچے؟ وہ اس وجہ سے پہنچے، لیکن پھر اور مسالے سے اس کے دور یوسف علیہ السلام کے بعد جو حکومت اللہ تعالیٰ کو دی تھی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کے ذریعے سے امتحان کے طور پر، تو کچھ عرصے تک تو باقی رہی، لیکن پھر بنی اسرائیل نے وہی روش اختیار کی جو ان کی سرشت میں تھی، نافرمانی کا راستہ اور رویہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اور ان کو سزا دی، فرعون کو ان پر مسلط کر کے، پھر فرعون نے ان پر پھر ظلم و ستم کیا، اور امت مسلمہ کو بھی ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بدلا دیا گیا کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ کامیابی کے لیے وہ ہتھیار اور حربے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیے، اگر تم نے ان چیزوں سے اپنی وابستگی اختیار کی تو سب کچھ تدبیر باطل پرستوں کی تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 10 بھائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند کیا، اور نہ صرف بلند کیا، ان کو حکومت بھی عطا کی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے، یہ دور حال کا بھی قصہ ہے، دور مستقبل کا بھی قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ جائزہ بھی لے کہ ہم کتنا کردار ہم اپنے اندر وہ پیدا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔